اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے ارشادات پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی رہا ہے جو حق کی رہنمائی کرتا تھا اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا تھا، اور ہم نے ان کو 12 گروہوں میں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور جب موسیٰ کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے موسیٰ کی جانب وحی کی کہ اپنی لٹھیا اس پتھر پہ مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے ابل پڑے، تمام لوگوں نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو
اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور استغفار کرو اور دروازے میں سر جھکا کے داخل ہو تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور محسنین کو مزید نوازیں گے۔ تو ظالموں نے جو بات کہی گئی تھی اس کو بدل دیا، تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے ان کے ظلم کی پاداش میں عذاب بھیجا۔ اور ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی، جبکہ وہ سنیچر کے معاملے میں زیادتی کر رہے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی ابھر کے اوپر آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ وہ فسق کر رہے تھے۔ اور جب کہ ان میں کے ایک گروہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب شدید میں مبتلا کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے سمجھاتے ہیں کہ تمہارے رب کے پاس عذر پیش کر سکیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھ جائیں، باز آ جائیں۔ تو جب انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روک رہے تھے، اور ظالموں کو ہم نے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے۔ اور جب انہوں نے زیادتی اور نافرمانی کی تو ہم نے کہا کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ بندر ہو جاؤ۔ یہ سورہ اعراف کی چند آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 158 سے لے کر کے یہ 166 تک سورہ اعراف یہ مکی سورہ ہے، اور اس کو اعراف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک مقام کا ذکر ہے جس کو مقام اعراف کہا جاتا ہے۔ مقام اعراف جو ہے یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ایسی بلند جگہ ہے جہاں سے جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی نظر آئے گی۔ تو قرآن نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے کہ اعراف پر کچھ لوگوں کو رکھا جائے گا اور وہاں سے وہ جنتیوں کا بھی مشاہدہ کریں گے اور دوزخیوں کا بھی مشاہدہ کریں گے، اور اس کے بعد جنت میں جانے کی ان کی آرزو ہوگی۔ اور مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اعراف پہ رکھا جائے گا۔ تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال برابر ہیں، یعنی نیکیاں بھی اور اس کے ساتھ جو ہے گناہ بھی ہیں، تو اعراف پہ رکھا جائے گا، بعد میں اللہ کی مہربانی ہوگی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن اس سورہ کے اندر جو منظر کھینچا گیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتہائی پختہ ایمان والے لوگ ہوں گے، اور ایسے غریب اہل ایمان ہوں گے جن کا مشرکین مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی لوگ جنت میں جائیں گے، کھانے کا ٹھکانہ ہی نہیں، جنت میں جائیں گے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور وہ انتہائی مخلص مومن تھے اور اللہ کے راستے میں بڑی قربانیاں دی انہوں نے، تو وہ اعزاز کے طور پر ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ جنت میں داخلے سے پہلے اعزاز کے طور پر ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھو ان کو کتنا بلند مقام ملا، دیکھو جنت میں جا رہے ہیں، تم تو یہاں جہنم میں ہو، سزا سے دوچار ہو، لیکن ہم ان کے ساتھ دیکھو اب ان کو ہم اعزاز دے رہے ہیں، اور یہ یہاں سے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اعزاز کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح کے وہ لوگ ہوں گے۔ تو وہ مقام اعراف کا تذکرہ اس سورہ کے اندر ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ آپ دیکھیے جو تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ اعراف پر بڑے عظیم لوگ ہوئے، رجال ان کا مطلب ہے کہ رجال عظماء، بڑے عظیم لوگ ہوں گے اور سب کو پہچانتے ہوں گے ان کی نشانیوں سے۔ اہل جہنم کو بھی پہچانیں گے اور اہل جنت کو بھی پہچانیں گے۔ اس سے معلوم ہوا نا کہ یہ مخلص لوگ ہیں، پکے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ یہ ایسے لوگ نہیں کہ جن کی نیکی بھی برابر ہے اور برائی بھی برابر ہے، بلکہ بہت ہی
سچے اور پکے قسم کے لوگ ہیں، تو ان کا تذکرہ اس سورہ میں کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سورہ کا نام ہے سورۃ الاعراف، یعنی وہ سورہ جس میں مقام اعراف کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ کا جو مرکزی عنوان ہے، ہر سورہ کا ایک مرکزی عنوان ہوتا ہے اور اس کی تمام آیتیں اسی عنوان کے ارد گرد گھومتی ہیں، جو مرکزی موضوع ہوتا ہے۔ کسی سورہ کا مرکزی موضوع جو ہے آخرت کا اس بات ہے، تمام آیتیں اسی کے ارد گرد گھومیں گی۔ اس سورہ کا جو مرکزی عنوان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، اور اس میں مشرکین کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے اپنا رویہ نہیں بدلا اور اسی طرح سے انکار کرتے رہے، تمہارا انجام وہی ہوگا جو قوم نوح کا ہوا، جو قوم عاد کا ہوا، جو قوم ثمود کا ہوا، جو قوم شعیب کا ہوا، جو آل فرعون کا ہوا۔ یہ تمام سرگزشتیں اس میں بیان کی گئی، تمام انبیاء کی سرگزشتہ بیان کی گئی کہ جب انہوں نے تکذیب کی، نافرمانی کی اور نبی کی مخالفت کی اور حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے رسول کو جب وہ بھیجتا ہے، حجت تمام ہو جاتی ہے، لوگ نہیں مانتے ہیں اور پھر ان کے ماننے کا کوئی امکان بھی نہیں رہتا ہے، تو اللہ کا عذاب آتا ہے، تباہ کیا جاتا ہے ان کو۔ اب یہ تباہی کیسے ہوتی ہے؟ اگر اہل ایمان کی تعداد بہت کم ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آسمانی عذاب آتا ہے اور اہل ایمان کو اور نبی کو بچا لیا جاتا ہے، اور وہ جب نکل جاتے ہیں تو وہ بستی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر اہل ایمان کی تعداد قابل لحاظ ہو گئی ہے، مزے کی تعداد اگر ان کی ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ تمام دشمنوں سے اب جہاد کرو، اور میدان جنگ میں دشمنوں کو پسپا کیا جاتا ہے اور اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اہل ایمان کی ایک تعداد ہو گئی، آپ نے ہجرت کیا، مکہ سے مدینہ پہنچے، مدینہ کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد جہاں ادھر ادھر بکھرے ہوئے لوگ تھے، سب کو حکم ہوا کہ سب مدینہ میں آ جائیں اور یہاں جو اسلامی ریاست ہے اس کو مضبوط کریں۔ اور جب ایک طاقت قائم ہو گئی تو اس کے بعد ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی کہ بڑی زیادتی ہوئی، بڑی ناانصافی ہوئی۔ مکے والوں نے مکے میں رہنے نہیں دیا، وہاں سے نکال دیا، ہر چیز سے محروم کیا، اور مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے تھے، یہاں بھی چھاپا ماری کرتے تھے۔ تو اب یہ کہا گیا کہ اذن للذین ظلموا، کہ جن کے اوپر ظلم ہوا ہے اب ان کو اجازت دے دی گئی کہ اب وہ ہتھیار اٹھائیں، دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ لشکر تیار کیا، مقابلہ ہوا، بدر کے میدان میں فتح مبین ہوئی، اور اس کے بعد مسلسل شکست ہوئی، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور مشرکین کا زور ٹوٹ گیا۔ تو یہ دو شکلیں ہوتی ہیں، کبھی اس طرح سے ہوتا ہے، اور اگر تعداد بہت کم ہے تو ان کو بچا کر کے آسمانی آفت آ جاتی ہے۔ تو ان کو آگاہ کیا گیا ہے مشرکین مکہ کو کہ اب تم بالکل سے سنت الہی کی زد میں ہو، اب بھی اگر نہیں مانو گے اور اسی طرح سے ہٹ درمی کرو گے، انکار کرو گے، تو اب تمہارا انجام بھی بہت قریب ہے۔ اور پھر پوری سرگزشت بیان کی گئی ہے انبیاء کرام کی، حضرت نوح سے لے کر کے تمام انبیاء کی بیان کرتے ہوئے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت یہاں سورہ اعراف کے اندر بھی بیان کی گئی۔ اور مشرکین کے علاوہ اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ڈٹے رہو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور تمہارے دشمن جو ہوں گے وہ پسپا ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے کہ آپ کی نبوت سب کے لیے ہے، سب کے لیے آپ کی نبوت۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے، یہود میں سے جو حق پرست ہوں گے،
جو سچے ہوں گے، جو مخلص ہوں گے اور نبی امی کا بھی ساتھ دیں گے، اللہ کا فضل ان کے شامل حال ہوگا، اللہ کی تائید ان کو حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت شروع ہوتی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اعلان کر دیجئے۔ قرآن میں جب قل کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی صرف کہنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب وہ اعلان کر دیجئے، سب کو بتا دیجئے، اعلان عام کر دیجئے۔ کیا اعلان کر دیجئے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی یہ رسالت سب کے لیے، کسی قوم کے لیے نہیں ہے، کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت سب کے لیے، یہ رسالت سب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، عرب ہوں، عجم ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب کے لیے آپ رسول بنا کر کے بھیجے۔ اور چونکہ رسالت آپ کی سب کے لیے ہے، اب آپ کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں، آپ کا پیغام آپ کی امت عام کرتی رہے گی اور لوگوں تک پہنچاتی رہے گی۔ تو فرمایا کہ اعلان کر دیجئے کہ لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، فرستادہ ہوں۔ وہ اللہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کی ذات وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے۔ اصل بادشاہی تو اسی کی ہے، اصل مالک تو وہی ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، حکومت کا مالک ہے، جس کو چاہتا حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ میں جس کا بھیجا ہوا ہوں وہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ اور لوگ تو ایسے ہی بادشاہت کا دعویٰ کرتے ہیں، اصل میں اقتدار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، تو عبادت کس کی ہوگی؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو پالنہار ہے، عبادت تو اسی کی ہوگی۔ تو فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پرستش کے لائق نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اب دیکھیے اچھا خاصا انسان اچانک موت آ گئی چلا گیا، اور کبھی کبھی حادثہ ہوتا ہے اور گاڑی ٹیڑھی بیڑھی ہو جاتی ہے اور اس میں جو انسان ہے وہ بچ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی زندگی اس کی رکھی ہے۔ زلزلہ آتا ہے، پوری عمارت جو ہے منہدم ہو جاتی ہے اور 2-3 دن کے اندر ایک بچہ نکلتا ہے زندہ، کیونکہ اللہ نے اس کی زندگی ابھی باقی رکھی۔ تو زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر۔ مشرکین کو بھی دعوت ہے، اہل کتاب کو بھی دعوت، سب کو دعوت ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ رسول کون ہے؟ النبی الامی۔ امی کے معنی ہوتے ہیں پڑھا لکھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، عربوں میں زیادہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پڑھنے لکھنے کی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی۔ 40 سال تک انہی کے درمیان تھے، اور 40 سال کے بعد اچانک ایک ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ کوئی اس کی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے خود ہی سے کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن وہ تو امی تھے، اور امی نے ایسا کلام پیش کیا کہ بڑے بڑے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ نبوت کی ایک دلیل ہے
یہ قرآن کے معجزے کی ایک دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایمان لاؤ اس رسول پر جو نبی امی ہے، اور خود وہ رسول کیا کرتا ہے؟ الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، وہ خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کا فرما بردار ہے۔ تو آگے بڑھ کر کے تم بھی اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ واتبعوہ، اور ان کی اتباع کرو، رسول کو اپنا پیشوا بناؤ، رہنما بناؤ، مقتدا بناؤ، ان کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو۔ لعلکم تہتدون، یہی ہدایت کا راستہ، اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دنیا میں، نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا، تو اب نجات کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کی عبادت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر ہم چلیں۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ میں یہودی رہ کے نجات پا جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ سمجھے کہ عیسائی رہ کے نجات پا جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کے نبی ہیں، آپ کے آنے کے بعد آپ کی اتباع کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ہدایت بس یہی ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ، آخری نبی پر ایمان لے آؤ، ان کی اتباع کرو، ان کی شریعت کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اہل کتاب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب پر چلتے ہیں، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی خصوصیت یہ ہے، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ فرمائے کہ ایمان لے آؤ، اس رسول پر ایمان لے آؤ، ان کی اتباع کرو، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، قرآن مجید کا یہ بڑا امتیازی پہلو ہے کہ یہودیوں پہ جب تبصرہ کرتا ہے تو عام طور سے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی ناشکریوں کا ذکر کرتا ہے، اور ان کی غداریوں کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن انصاف کا تقاضا یہ بھی تھا کہ اہل کتاب میں، یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق پرست تھا، ہر زمانے میں حق کا اس نے ساتھ دیا، تو قرآن ان کو الگ کرتا ہے، ان کا راستہ الگ ہے، اور یہی لوگ تھے جو بڑھ کر کے نبوت محمدی پر ایمان لے آئے، تو ان کا ذکر الگ سے کرتا ہے کہ ان کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق پرست ہے، انصاف پسند ہے، قابل تعریف ہے، اسی کا ذکر یہاں بھی کیا ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، اگرچہ کم ہے وہ، لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہدون بالحق، جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں، صحیح بات کو بولتے ہیں، صحیح بات کے پیچھے چلتے ہیں، لوگوں کو وہی بات بتاتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور فیصلہ بھی کرتے ہیں تو حق کے مطابق کرتے ہیں، ناانصافی نہیں کرتے۔ تو یہ قابل تعریف لوگ ہیں، قرآن نے جگہ جگہ ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور یہ جب قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، ان کا تذکرہ یہاں کیا ہے۔ پھر فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، بنی اسرائیل کو منظم کرنے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے، ان کو ایک منظم جماعت بنانے کے لیے یہ نظم کیا گیا تھا کہ 12 قبیلے ان کے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک امیر مقرر کیا گیا تھا، تاکہ اجتماعی طور سے وہ اپنے آپ کو منظم کریں، ڈسپلن کے پابند ہوں، اور اللہ جو امانت دینے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو اس کا ذکر یہاں کیا ہے کہ ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں، ان کے جد امجد کے لحاظ سے جو نسل چلی آ رہی تھی، تو وہاں سے ان کے 12 قبیلے بنے، ہر قبیلے کا ایک نقیب اور ایک سردار تھا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ ان کو منظم کر کے ایک منظم جماعت کے اندر ڈھالا جا سکے، اجتماعیت پیدا کی جا سکے۔ کوئی بھی قوم ہو، اگر اس کے اندر اجتماعیت نہیں ہوگی، امیر کی اطاعت نہیں ہوگی، وہ اگر متحد نہیں ہوں گے تو کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ صحرائے سینا میں جب ان کی تربیت ہوئی تو ان کے 12 قبائل کے الگ الگ امیر مقرر تھے،
اور انہوں نے اپنی قوم کو اور نئی نسل کو تیار کیا، تو اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو 12 جماعتوں میں تقسیم کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور صحرائے سینا میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں کوئی سایہ نہیں تھا، جہاں آبادی نہیں تھی، اتنی بڑی قوم کو جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے اور تربیت کے لیے سالہ سال وہاں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا انتظامات کیے اس کا ذکر کیا جا رہا۔ اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ جب اس قوم نے کہا کہ ہمارے پینے کا کیا انتظام ہے، پانی کہاں ملے گا، انہوں نے جب پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو فلاں چٹان پہ مارو، تو انہوں نے اس چٹان پہ مارا تو کیا ہوا، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب 12 قبیلے تھے، 12 جماعتیں تھیں، تو ہر قبیلے کے لیے، ہر جماعت کے لیے ایک چشمہ ہو گیا تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، آرام کے ساتھ استعمال کریں۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، سب لوگوں نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، یہ ہمارا گھاٹ ہے، یہ فلاں کا گھاٹ ہے، یہ فلاں کا گھاٹ ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تکرار نہیں، اپنے اپنے گھاٹ سے پانی لینے لگے، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ صحرا کی زندگی میں جو رہتا ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ وہاں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، پانی ہے۔ پانی مل جائے تو آدمی کی زندگی کا ایک سہارا ہو جائے گا۔ پانی کا انتظام کیا، اور کیا کیا، اب صحرا ہے، وہاں دھوپ ہے، وہاں آبادی نہیں ہے، وہاں درخت نہیں ہے، وہاں سایہ نہیں ہے، تو سائے کی ضرورت تھی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بدلیوں کا سایہ، ابر بھیج دیا، مسلسل دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے بدلیوں کا سایہ تھا، بدلیوں کی چھت تھی، یہ دوسرا انعام۔ تو پانی ہو گیا، سایہ ہو گیا، اب کیا چاہیے، کھانا چاہیے، تو اب دیکھیے اس کا بھی انتظام ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ کھانے کے لیے ان کو دیا۔ سلوہ کیا تھا، یہ بٹیر کی شکل میں سب یہ پرندے آ جاتے تھے، پکڑ لیتے تھے، اس کو ذبح کیجئے کھائیے، بہترین چیز ہے، سب سے اچھا گوشت تو پرندے کا گوشت ہوتا ہے۔ اور یہ جو من ہے، یہ شبنم کی شکل میں یہ چیز جو ہے وہ آ جاتی تھی، صبح کو اس کو اکٹھا کر لیتے تھے اور ویسے بھی کھاتے تھے، اور اس کو پیس کر کے اس کا جو ہے آٹا بھی بنا لیجئے، روٹی بھی بنا لیجئے، تو روٹی کا بھی انتظام ہو گیا اور بوٹی کا بھی انتظام ہو گیا، اور سائے کا بھی انتظام ہو گیا اور پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب کیا چاہیے، کتنے بڑے احسانات ہیں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، صحرائے سینا میں جہاں زندگی بسر کرنا مشکل ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب انتظامات کیے، ایک سے ایک احسان، ایک سے ایک نعمت، ان سب چیزوں سے نوازا ان کو، اور کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ پاکیزہ چیز، یہ روزی جو ہم نے دیے، کھاؤ، آرام سے کھاؤ پیو۔ لیکن وہ کیا کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، ایک طرف احسانات کی بارش، دوسری طرف ناشکری، نافرمانی، قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایسی قوم جس کو فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، وہ دریا سے راستہ دیا، وہ پار کر گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر اس میں ڈوب گیا، باہر جب گزرے ہیں تو ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرنا ہوا جہاں وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا ہی بت بنا دیے جیسے ان کے پاس ہے۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کیا اور ان کو عذاب سے نجات دی، اور ابھی نکل کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی ایسا ہی طرح سے دے دیجیے، ہم بھی کچھ پوجے ہو جائے، مورتیاں مانگنے لگے، اصنام مانگنے لگے، یہ حال تھا ان کا، قدم قدم پہ ناشکری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کے لیے جب گئے کوہ طور پر، تو پیچھے جو ہے وہ بچھڑے کی پرستی شروع کر دیا، کتنی ناشکری کی بات تھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو انعام کیا، لیکن نافرمانی کر کے وہ کیا کرنے لگے، ظلم کرنے لگے۔ کس پہ ظلم کیا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہمارے اوپر نہیں ظلم ہوا، اللہ کا کیا بگڑے گا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، نافرمانی کی، تو اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ
اگر اکٹھا ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگیں تو اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. وہ تو جہاں ہے اور سارے لوگ مل کر اگر اس کی نافرمانی کرنے لگیں اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں ہوگی. ہم عبادت کریں گے تو کس کا بھلا کریں گے؟ اپنا بھلا کریں گے. ہم ناشکری کریں گے تو کس کا برا کریں گے؟ اپنا برا کریں گے. تو فرمایا کہ انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی اور نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے، ہمارا نقصان نہیں ہوا ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور پھر ایک تاریخی واقعہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ ایک بستی میں جب ان کو رہنے کے لیے کہا گیا کہ اس بستی میں آرام سے رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو آرام کے ساتھ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کا مطلب ہے استغفار. حتی یحتو کے معنی ہوتے ہیں جھاڑنا، گرانا. حِطَّةٌ کا مطلب ہوگا اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اغفر اللہم اغفر، تو اسی طرح سے ہے حِطَّةٌ حِطَّةٌ. تو ہدایت یہ کی گئی کہ استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی کے داخلے کا جو دروازہ ہے تو سر جھکا کے جاؤ، اتراتے ہوئے مت جاؤ، گھمنڈ کرتے ہوئے مت جاؤ کہ فاتحین جس طرح سے گھمنڈ کرتے ہیں جشن مناتے ہیں، ایسے نہیں. سب اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی ہے، اس لیے سر جھکا کے جاؤ، عاجزی کے ساتھ جاؤ، فروتنی کے ساتھ جاؤ. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. سنزید المحسنین، اور اس طرح سے جو لوگ نیکی کرتے ہیں ہم ان کو اور نوازتے ہیں اور نعمتیں دیتے ہیں اور ان کے اوپر احسانات کی بارش کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو جو ان میں ناہنجار تھے انہوں نے جو کچھ کہا گیا تھا اس کو بدل دیا. حِطَّةٌ حِطَّةٌ کے بجائے کچھ اور کہنے لگے، استغفار کے بجائے ان کے زبان پر کچھ اور کلمات آ گئے. جو ہدایت دی گئی تھی اس کو نظر انداز کر دیا. سب لوگوں نے نہیں، لیکن ان کی ایک بڑی جماعت نے ایسا کیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ان کی نافرمانی، ان کے ظلم اور ان کی ذاتی کی وجہ سے آسمانی عذاب کا وہ شکار ہوئے. اللہ کی نعمت کو جو جھٹلاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ شکار ہوتا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ایک اور واقعہ جو سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، یہاں بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک بستی جو سمندر کے کنارے تھی. بہت سے مفسرین لکھا کہ وہ آئلہ نامی بستی تھی جو اسرائیل کے اندر موجود ہے، کہ یہ سمندر کے کنارے تھی اور اس کا واقعہ بنی اسرائیل کے درمیان معروف اور مشہور تھا. کہا ذرا ان کے بارے میں پوچھو. اِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ سنیچر کے معاملے میں نافرمانی کر رہے تھے. سنیچر کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا، اس دن شکار وکار کرنا سب ممنوع تھا، لیکن وہ ذاتی کرنے لگے. اچھا، آزمائش کیا ہوتی تھی کہ سنیچر کے دن اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ یوم سبتہم شُرَّعًا، شُرَّعًا یہ جمع ہے شارعۃ کی. جیسے نیزہ اوپر اٹھا لیں تو کہیں گے کہ الرماح شارعۃ، اوپر اٹھ گئے، نمایاں ہیں. سنیچر کے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، اوپر آ کے اچھلتی ہیں نا، تو مچھلیاں نیزوں کی طرح سے ایک دم اوپر آ جاتی تھی، ظاہر ہو جاتی تھی. آزمائش تھی، للچاتے تھے وہ. جس دن شکار کی ممانعت ہے اس دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی اور للچاتی تھی، اور جس دن شکار کی اجازت ہے تو اس دن اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. یہ ایک امتحان تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ سبت کے دن تو مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سنیچر کے دن نہیں ہوتا تھا مچھلیاں اس طرح سے اوپر نہیں آتی تھی. کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی پوکھری میں مچھلی اچھلی جب پکڑی جاتی تھی تو تمام مچھلیاں اوپر آنے لگتی تھی، کنارے آنے لگتی تھی. جو جانکار ہیں وہ اسے پکڑ لیتے تھے. تو سنیچر کے دن وہاں مچھلیاں بالکل اوپر آتی تھیں، تو وہ جو ہے ہیلا بہانہ کر کے پکڑنے لگے.
کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ایسا اس وجہ سے تھا کہ ہم ان کا امتحان لے رہے تھے، چونکہ ان کے اندر فسق اور نافرمانی کا جذبہ تھا، ہم امتحان لے رہے تھے کہ دیکھیں سنیچر کے دن مچھلیاں اس طرح سے آتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں دیہات میں، اوتی آ جاتی ہے، اوتا لگ گیا، مچھلیاں سب باہر آنے لگتی ہیں۔ تو وہ ایک امتحان تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں کہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، کچھ لوگ مچھلی پکڑنے لگے، اس بستی کے لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگ مچھلی پکڑنے لگے، کچھ لوگ ان کو سمجھانے لگے، کچھ لوگ جو ہے تماشا دیکھ رہے تھے، نہ سمجھا رہے تھے اور نہ مچھلی پکڑ رہے تھے۔ اب دیکھیے مان لیجئے کہ ایک بستی ہے، وہاں بڑی برائی ہو رہی ہے، اب کچھ لوگ اس برائی میں ملوث ہیں، کچھ لوگ سمجھا رہے ہیں اور ایک گروہ تماشائی ہے، 3 گروہ ہو گیا۔ وہاں بھی یہی حال ہوا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو جو لوگ سمجھا رہے تھے تو وہ جو تماشائی تھے انہوں نے کہا کیوں ان کو سمجھا رہے، سننے والے نہیں، بلا وجہ آپ محنت کر رہے ہیں، اسے نہیں ہوتا ہے، ارے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، یہ مسجد میں نہیں آئے گا، یہ نماز نہیں پڑھے گا، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ جو تماشائی لوگ تھے وہ سمجھانے والوں سے کہنے لگے کہ ان کو کیوں سمجھا رہے ہو، یہ مانیں گے نہیں، ان کے اوپر تو عذاب آ کے رہے گا، ان کو توفیق نہیں ملے گی، کیوں محنت کر رہے ہو، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا، جو لوگ سمجھا رہے تھے انہوں نے کیا کہا، بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس اپنا عذر پیش کر سکیں، یعنی جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ یہ لوگ اس طرح سے کر رہے تھے تم نے سمجھایا کیوں نہیں، تو ہم کہیں ہم نے تو سمجھایا تھا۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری ذمہ داری نہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا تو سمجھاؤ، نہیں سمجھاؤ گے تو ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ تو ہم اپنی معذرت کے لیے اللہ کے سامنے اپنی بات ہم رکھ سکیں اس لیے سمجھا رہے ہیں، اور اس لیے سمجھا رہے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں بات آ جائے، اور اگر نہیں بھی آئے گی تو ہم تو بری الذمہ ہو جائیں گے، ہم تو اللہ کے پاس اپنا عذر پیش کر سکیں گے۔ تو یہ 2 حکمتیں انہوں نے بتائی کہ اس لیے سمجھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے سمجھ جائیں، نہیں بھی سمجھیں گے تو ہم بری الذمہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے انجام کیا ہوا، بڑی عبرت ہے اس کے اندر، بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کے ذریعے سے ان کی نصیحت کی گئی، اڑے رہے نہیں مانے، نافرمانی کرتے رہے، یوم سبت کی مخالفت کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، تب کیا کیا ہم نے، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو کہ برائی سے روک رہے تھے، اور باقی دونوں گروہ تباہ ہو گئے۔ غور کیجئے گا، بچا کون، جو لوگ سمجھا رہے تھے صرف وہی بچے، اور جو اس برائی میں مبتلا تھے وہ بھی، اور جو تماشائی تھے وہ بھی، یہ دونوں اللہ کی عذاب کی زد میں آ گئے۔ اب سوچئے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے، اگر ہم کہیں ہیں اور وہاں غلط کام ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائیں، نہیں سمجھائیں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا تو برائی کرنے والے بھی جائیں گے اور جو لوگ خاموش ہیں وہ بھی جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب عذاب آیا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روک رہے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا وہ دونوں گروہ ظالم تھے، جو تماشائی تھے وہ بھی ظالم تھے، جو شکار کر رہے تھے وہ بھی ظالم تھے، ان کو ہم نے دردناک عذاب میں مبتلا کیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے نافرمانی کی کہ منع تھا وہ بھی شکار کر رہے تھے، انہوں نے نافرمانی کی تھی، خاموش نہیں رہنا تھا خاموش تھے۔ تم خاموش کیوں تھے، تم کو سمجھانا چاہیے، ذمہ داری ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی اگر کوئی برائی دیکھے طاقت سے روک دے، فإن لم یستطع، اگر طاقت نہیں استعمال کر سکتا ہو فبلسانہ، زبان استعمال کرے سمجھائے، فإن لم یستطع، اگر زبان بھی کسی وجہ سے استعمال نہ ہو سکتی ہو، ایسے حالات ہو، فبقلبہ، تو دل میں تکلیف ہونی چاہیے،
اور یہ آرزو ہونی چاہیے کہ جیسے ہی حالات میرے ٹھیک ہوں گے، مضبوطی آئے گی تو زبان کا استعمال کروں گا، طاقت کا استعمال کروں گا۔ ایک تکلیف تو ہونی چاہیے نا برائی کے خلاف۔ تو وہی بات یہاں کہی کہ ظالموں کو ہم نے دردناک عذاب میں مبتلا کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ فلما اتوا عما نہوا عنہ، اور جب مزید انہوں نے نافرمانی کی، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان کو کہا کہ اچھا اب لو تم کو بندر بنا دیتے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ واقعی بندر ہو گئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی شکل تھی لیکن بندروں جیسے کام کرنے لگے۔ یہ بھی عذاب کی ایک دردناک شکل ہے۔ تو اس میں بڑا سبق ہے اور بہت عبرت ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج کی اصلاح بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ روزہ نماز کر لیا بس، نہیں، اس سماج کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اس کو درست بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی برائی پھیلتی ہے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے اور اپنے گھر کو بھی ہم نہیں بچا پائیں گے۔ حدیث میں ایک مثال دی گئی ہے کہ یہ جو سماج ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پانی کا جہاز ہو اور سمندر میں اس پر لوگ سفر کر رہے ہیں، تو پانی کا جہاز جو ہے کئی خانے کا ہوتا ہے، تو کچھ اس میں نیچے بھی ہوتا ہے، کچھ بیچ میں ہوگا، کچھ اوپر ہوگا، تو ہر دور میں ہر فلور میں لوگ سفر کرتے ہیں، تو نیچے بھی لوگ ہیں، بیچ میں بھی لوگ ہیں، اوپر بھی لوگ ہیں، اور سمندر میں چلا جا رہا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے پانی وانی کی تو نیچے والے اوپر آتے تھے، تو اوپر والوں کو برا لگتا تھا کہ آ کر ہر وقت ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، تو نیچے والوں نے سوچا کہ اچھا چلو نیچے ہی جہاز میں سوراخ کر کے یہیں سے پانی نکال لیتے ہیں۔ اب وہ جو ہے کلاڑی لے کر کے اس میں سوراخ کرنے لگے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ اگر اوپر والے آ کر کے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو جہاز میں سوراخ ہونے سے بچ جائے گا۔ جب جہاز میں سوراخ ہونے سے بچ جائے گا تو پانی نہیں آئے گا جہاز میں اور جہاز نہیں ڈوبے گا، نیچے والے بھی بچیں گے، اوپر والے بھی بچیں گے۔ لیکن اگر اوپر والے سمجھیں گے ہم سے کیا مطلب، اور وہ نیچے جو ہے سوراخ کر دیے، اب پانی جہاز کے اندر آ گیا، جب پانی آئے گا تو جہاز ڈوبے گا، تو جب جہاز ڈوبے گا تو جن لوگوں نے سوراخ کیا وہی صرف ڈوبیں گے، سب لوگ ڈوبیں گے۔ یہی سماج کا حال ہے۔ برائی اگر پھیل جائے گی تو کوئی نہیں بچ پائے گا، کسی کا گھر نہیں بچے گا۔ مان لیجئے کہ کچھ لڑکے جوا کھیلنے لگے، تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سمجھا بجھا کے اس کو بند کریں۔ اگر نہیں بند کریں گے تو آج 5 لڑکے جوا کھیل رہے ہیں، کل 10 کھیلیں گے، اس کے بعد 20 ہوں گے، اس کے بعد آپ کے بچے بھی جا کے کھیلیں گے، آپ بھی نہیں بچ پائیں گے، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اگر بچانا ہے تو سماج سے اس برائی کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ اپنا گھر خوب صاف ستھرا رکھیں اور محلے میں گندگی ہے اور وبائی بیماری پھیل گئی تو آپ بچ پائیں گے؟ سب کو کرونا ہو جائے گا۔ احتیاط سب کو کرنی ہے، تدبیر سب کو اختیار کرنی ہے۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے کہ سماج کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم سے کسی سے مطلب نہیں، سب سے مطلب رکھیے۔ مسجد میں لائیے، سب لوگ نمازی ہو جائیں، سب لوگ قرآن پڑھیں، سب لوگ روزہ رکھیں، سب کے اندر علم کی روشنی ہو، ہر گھر میں علم کی روشنی ہو، سماج سدھار کی کوشش ہو، جدوجہد ہو، تب ہم بھی بچیں گے، ہمارے بچے بھی بچیں گے۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا سامان اپنے اندر رکھتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن کی آیتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق دے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو سدھارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔